میں جب مدرسے میں گیا پڑھنے کے لیے، دارالفتاء والارشاد حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا مدرسہ تھا، تو 8 یا 9 طالب علم ہوا کرتے تھے اس وقت. 9واں یا 10واں میں ہوں گا. 9واں کہہ لیتے ہیں، ویسے بھی 9واں تھا، وہ پرانے تھے، میں کیا تھا، میں 9واں تھا. تو فرض کر لو میں ویسے بھی 9ویں نمبر پر تھا. تو انہوں نے کہا 9واں آیا ہے 9واں آیا ہے. تو میں جب گیا تو میرا خیال یہ تھا، کیونکہ ہم ہفتے رہتے تھے، ہفتے کے بعد گھر آتے تھے، 24 گھنٹے کی چھٹی ملتی تھی، وہ بھی 24 گھنٹے میں آنے جانے میں ہی 2-3 گھنٹے ضائع ہو جاتے تھے. تو جب میں وہاں مدرسے میں گیا تو میرا خیال یہ تھا کہ یونیورسٹیوں کی طرح صبح سے دوپہر تک کلاسیں ہوتی ہوں گی، اس کے بعد آرام کرتے ہوں گے، کھانا وانا کھاتے ہوں گے، پھر اپنا پڑھتے پڑھاتے عصر کے بعد پھر چھٹی، پھر کھیل کود کیا، مغرب کے بعد گپ شپ ہوئی، عشاء کے بعد سو گئے یا گپیں ماری، ادھر ادھر گھومے، کسی نے پڑھنا ہے تو پڑھ لے. میرا یہ خیال تھا. تو میں گیا تو میں نے دیکھا فجر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر ناشتے کا ٹائم، اس کے بعد کلاسیں شروع. وہ کلاسیں چل رہی ہیں جناب، پڑھائی، اور اساتذہ بڑی محنت کر کے آتے تھے. ہم نے تو اسکولوں میں پڑھا نا، اسکول میں استاذ پڑھا ہی نہیں رہا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، اور جو پڑھا رہے ہیں ان کی خود تیاری نہیں ہے. تو ہم جتنے استاذ ہم نے دیکھے بہت پریپریشن کے ساتھ آتے تھے، خوب تیاری ہوتی تھی ان کی، سبق پہ بڑی مضبوط ان کی گرفت ہوتی تھی. تو وہ پڑھاتے تھے. اس کے بعد ظہر سے پہلے کھانا ہوا، اس کے بعد کھانے کے بعد پونے گھنٹے کا قیلولہ ہوا، پھر ظہر کی نماز ہوئی، پھر بیٹھ جاؤ کتابیں لے کے. اب عصر تک تکرار چلے گی. تکرار کا مطلب صبح 6 کتابیں اگر پڑھی ہیں تو وہ 6 کتابیں 2-2 3-3 طالب علم جتھا بنا کے بیٹھ جائیں گے. استاذ نے جو کچھ پڑھایا ہے اس کو آپس میں بحث کریں گے، تکرار کریں گے، سمجھیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھائیں گے. یہ سبق تھا، یہ ہے کتاب اور اس میں یہ لکھا ہے اور یہ ایسے چلے عصر تک. عصر سے مغرب تک چھٹی، لیکن اس چھٹی میں بھی حضرت کا اصلاحی بیان ہوتا تھا تو ہم اس میں بیٹھتے تھے. مغرب سے 15-20 منٹ پہلے ہماری چھٹی ہوتی تھی. پھر مغرب کے بعد مطالعہ، یعنی کل جو سبق ہم نے پڑھنا ہے اس کی پہلے سے طالب علم خود تیاری کرنا شروع کر دیتا تھا. یہ لازمی تھا، کیونکہ ہمارا سبق پڑھنے کا طریقہ اسٹائل یہ تھا کہ جیسے آج استاذ نے ایک سبق پڑھانا ہے تو استاذ پڑھانے سے پہلے ہم سے وہ سنتے تھے. بہت مشکل ہو گیا بھائی سمجھانا. یعنی استاذ پڑھانے کے بجائے پہلے ہم استاذ کو پڑھاتے تھے. وہ نہیں آ رہی نا؟ یعنی جیسے کل کا جو سبق ہے نا، تو ہماری ذمہ داری تھی کہ بھائی پہلے خود سے اس کتاب کو سمجھو کہ کیا لکھا ہے، خود سمجھنے کی کوشش کرو، استاذ پر نہیں چھوڑو، کیونکہ اس سے صلاحیت بڑھے گی، کتابوں کو سمجھنا آئے گا. خود سے سمجھنے کی کوشش کرو. خود سے سمجھنے کی کوشش میں یہ تھا کہ جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، جو نہیں آ رہا وہ استاذ سے پڑھنا ہے. ورنہ طوطے کی طرح استاذ آئیں اور سبق پڑھا کے چلے جائیں اور آپ رٹتے رہو تو کچھ بھی نہیں آتا. اس وہیں کے وہیں جہاں چلے تھے وہیں کے وہیں. تو اب ہم پھر مغرب سے عشاء تک تیاری کرتے تھے. جو کل کتابیں پڑھنی ہیں ان کی پریپریشن ہو رہی ہے، تیاری ہو رہی ہے، مطالعہ ہو رہا ہے. عشاء سے پہلے کھانا ہوا، تھوڑی دیر پہلے کھانا ہوا، پھر نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر بیٹھ گئے کتابیں لے کے. پھر وہی، کیونکہ 6 کتابیں حل کرنی ہیں تو وہ پھر تیاری کرتے 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 بعض طلبہ 2-2 ڈھائی بجے تک بیٹھے رہتے تھے. پھر تہجد کے لیے بھی اڑ جاتے تھے. میرا معمول تھا 11 بجتے ہی بستر بچھاؤ، کیونکہ ہم کالج سے آئے ہوئے لوگ تھے، ایفورڈ نہیں کر پا رہا تھا میں یہ سب کچھ. کیونکہ ہم نے ایس ایم سائنس کالج کا ماحول بھی دیکھا تھا. ہم جب کالج میں جاتے تھے، صبح گھر سے نکلے گپے مارتے ہوئے، بھائی آدھا 1 گھنٹے میں کالج پہنچتے تو راستے میں گپ شپ بہت ہو جاتی تھی، انٹرٹینمنٹ. پھر وہاں جا رہے ہیں تو گولے گنڈے والا بھی راستے میں آ رہا ہے، خربوزے والا بھی آ رہا ہے، تھوڑا تھوڑا ٹچ کیا سب سے، خربوزے بھی کھائے تھوڑے سے، سردہ گرما کی پلیٹیں بھی گنے کا جوس بھی پیا. کالج پہنچے تو پتہ ہی نہیں آج کدھر کون سی کلاس میں بیٹھنا ہے.
بیٹھے احتیاطاً کلاس ختم ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ پہلے نکل لیا, پھر راستے میں گنے کا جوس پیا, انٹرٹینمنٹ, پھر آئے, پھر کرکٹ کھیلنا شروع کر دیا. کبھی سو گئے, سوئے تو ایسے کہ پولیس بھی آ کے اٹھائی, پولیس سے بھی نہیں اٹھی, عصر تک سوتے رہے. پھر فٹ بال کھیلنے چلے گئے, کبھی کرکٹ کھیلنے چلے گئے. پھر مغرب کے بعد سوچا کچھ پڑھ لیں, گھر والوں نے اگر دھنائی لگا دی تو پڑھ لیا, ابا اماں نے کوٹ دیا پیٹ دیا پڑھ لیا, نہیں تو ایسے ہی چل رہا تھا حساب. تو اب اس ماحول سے ایک دم میں جب ادھر آیا, میں نے کہا بھائی صبح 4 بجے اٹھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے, پھر طلبہ کتابیں 4 بجے صبح اٹھ کے بیٹھے ہوتے تھے کتاب لے کے. میں نے کہا یہ تو پہلے دن میرا خیال یہ تھا کہ عشاء کے بعد نا گپ شپ کا ماحول بنے گا, عشاء کے بعد ان کی کوئی بیٹھک ہوگی جس میں گپے ماریں گے, لطیفے شاعری یہ وہ. عشاء کے بعد پھر بیٹھ گئے. تو میں تو ترستا تھا کہ جمعرات کو چھٹی ہو میں گھر جاؤں, اور پھر جمعے کو واپس آتے ہوئے ایسا لگ رہا ہوتا تھا کہ جیسے جیل میں لے جا رہے ہیں کسی کو. بس اللہ نے ایک چیز کی مجھے ہمت دلا دی, میں نے کہا میں مر جاؤں گا اب یہ جگہ چھوڑ کے انشاءاللہ نہیں جاؤں گا, کچھ بھی ہو جائے, ورنہ میرا دل نہیں لگتا تھا. 2 سال ابتدا میں ایسے گزارے ہیں اتنی محنت مشقت میں. وہ سارے انٹرٹینمنٹ جو تھی ہماری تفریح, کھیلنا کودنا اور شرارتیں, وہ سب ایک دم تیل نکل گیا. پڑھنا پڑ رہا ہے بھائی, پڑھنا پڑ رہا ہے. یہ کیا ہو گیا بھائی, پڑھنا پڑ رہا ہے, ایسے پڑھتے ہیں. مجھے نہیں پتا سب مدارس میں کیا ہوتا ہے, اصول اور ضابطہ سب مدارس کا یہی ہے. ظاہر ہے تھوڑی سختی کم ہو جاتی ہوگی, لیکن یہ اس طرح سے پڑھائی جاتی ہے. تو میں پھر اپنے دوستوں کے آگے بتاتا تھا, میں بولتا بھائی ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ مولوی ایسے ہی بن جاتے ہیں, تو پتہ نہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا اس طریقے پہ پڑھنے کا کہ جو کتاب ایک دفعہ پڑھی ہے وہ دوبارہ پڑھائی ہے. طلبہ کو پڑھانے سے پہلے پھر مجھے کوئی مشکل نہیں ہوئی, بلکہ طلبہ کو میں نے ایسی کتابیں بھی پڑھائی ہیں جو خود پڑھی نہیں ہیں, کیونکہ کتاب خود حل کر کر کے سمجھنے کی صلاحیت کافی حد تک پیدا ہو گئی تھی. اب کوئی نئی کتاب بھی سامنے آئی نا جو میں نے نہیں پڑھی ہوئی ہے اور مجھے دے دی کہ آپ نے طلبہ کو پڑھانی ہے, تو وہ میں حل کر کے الحمدللہ پڑھا لیا کرتا تھا. تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ اگر آپ دنیا میں کچھ پڑھ لکھ کے بڑے آدمی بننا چاہتے ہیں تو اسٹڈی کا یہی اصول دنیاوی تعلیم پہ بھی لاگو ہوتا ہے. یہ جو استاذوں کی تقریریں اور ان کو لکھ کے بس لکھتے رہو بیٹھ کے, اس سے کخ بھی نہیں آتا. بعض طلبہ یہ کرتے ہیں, استاذ کی تقریر بیٹھ کے لکھ رہے ہوتے. بھائی اس سے کیا ہوگا کہ لکھی بھی تو سب چیز کتاب میں ہے نا, وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایسے ہی ایک طالب علم تھا, وہ 8 سال تک استاذوں کی تقریریں بیٹھ کے لکھتا رہا, کاپیوں پہ کاپیاں جمع کر لی. اب جب گاؤں گیا اپنے, ماں باپ انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا عالم بن کے آ رہا ہے, تو وہ ساری کتابیں لے کے چلا گیا, جو سب چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہیں بھائی, جو لوگ کچھ پوچھیں گے ان سے دیکھ کے بتا دوں گا. وہ اللہ کی قدرت کی وہ کاپیاں بکری کھا گئی. کاغذ کھا جاتی ہے نا بکری, بکری کو تو گھاس نہ ملے 2-3 دن, وہ تو کاغذ بڑے آرام سے کھا جائے گی. وہ کاپیاں کون کھا گئی, بکری. اب جب بھی کوئی اس سے مسئلہ پوچھنے آتا کہ حضرت یہ جائز ہے ناجائز, وہ کہتا بکری کے پیٹ میں. یہ میرا علم کہاں ہے, بکری کے پیٹ میں. تو علم وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہو, اور وہ بھی نہیں ہوتا, بلکہ علم ایک استعداد کا نام ہے, ایک صلاحیت کا نام ہے. ورنہ کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, وہ صلاحیت پیدا ہو جائے. تو دنیاوی علوم میں بھی ایسا ہی کیا کرو اللہ کے بندو, تو کچھ محقق بنو گے, ورنہ وہی دم ہلاتے رہو گے بس. تبھی ہمارے ہاں محققین پیدا نہیں ہو رہے ہیں. جو تھیوری وہاں سے آ جائے, ڈارون کی تھیوری آ گئی تھی نا, سب یونیورسٹیوں نے اس کو لے کے پڑھانا شروع کر دیا. کسی کو اتنی توفیق نہیں ملی کہ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ اسلام کے تو خلاف ہے, عقل کے بھی خلاف ہے. تو اپنی جب ریسرچ نہیں ہوتی نا, پھر ایسا ہی ہوتا ہے. الہی تیری خاطر ہو, الہی